ڈاکٹر صاحب میرا بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے مگر ابھی تک بولتا کچھ نہیں، جبکہ اس کے باقی کزن تو بہت جلدی بولنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ ایک بڑا کنسرن ہے جو آج کل ہمارے پاس پیرنٹس لے کر آ رہے ہیں کہ بچوں کا دیر سے بولنا۔ میرا نام ڈاکٹر عمران اعظم ہے، میں بطور کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ بہاولپور میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک کلینکل اپروچ کی کہ جب بھی ہمارے پاس پیرنٹس اس طرح کا مسئلہ لے کے آتے ہیں کہ ان کا بچہ 2 سال یا اس کے آس پاس عمر تک پہنچ گیا ہے لیکن وہ بولنا نہیں شروع کر رہا، تو ہماری اپروچ کیا ہوتی ہے کلینکل؟ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچہ کس عمر میں ہمارے پاس آیا ہے اور اس عمر کے لحاظ سے اس کے بولنے کے مائل سٹون کیسے ہونے چاہیے تھے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بچہ اگر اپنی عمر تک پہنچ جائے لیکن وہ چیزیں اس میں نہ آئے تو یہ ریڈ فلیگ سائن ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ بچہ 1 سال تک ہو گیا ہے مگر ابھی بیبلنگ نہیں کر رہا۔ بیبلنگ کہتے ہیں ماما، دادا، بابا، یہ اس طرح کے لفظ نہیں بول رہا، اور 1 سال تک بچہ اپنا پہلا ریئل ورڈ بولتا ہے، جیسے ماما کو ماما سمجھ کے بولے گا کہ میں اپنی ماں کو ماما بلا رہا ہوں، اپنے والد کو بابا بلا رہا ہوں۔ اگر یہ 1 سال تک بچے میں نہیں آتا تو یہ ریڈ فلیگ سائن ہے۔ اس طرح 2 سال کا بچہ اگر 2 لفظ جوڑ کے نہیں بول پاتا، جس طرح سے مائی شو، اور 3 سال کا بچہ اگر 3 لفظ جوڑ کے نہیں بول پاتا، جس طرح سے ممی ادھر آؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ اپنے نارمل ڈیولپمنٹ آف لینگویج سے پیچھے جا رہا ہے۔ عام طور پہ نہ بولنے کی وجوہات کو آج کل نیورولوجیکل ڈیزیزز جیسا کہ آٹزم میں بہت زیادہ شامل کر دیا جاتا ہے، حالانکہ نہ بولنے کی اور بہت سی وجوہات ہیں جن میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا بچہ پیدائش پہ دیر سے تو نہیں رویا تھا، کیا بچے کو گردن توڑ بخار یا تیز بخار کے ساتھ جھٹکے تو نہیں لگے تھے، یا اس کو پیدائش کے فوراً بعد یرقان بہت زیادہ تو نہیں ہو گیا تھا۔ یرقان بھی عام طور پہ لوگ بہت زیادہ مس کرتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں لگوا لیں گے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ کئی دفعہ یرقان بہت زیادہ ہائی لیول پہ گیا ہوتا ہے اور بچوں میں مس ہونے کی وجہ سے جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں اور بعد میں ان کی قوت سماعت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ قوت سماعت چیک کرنے کے ہر عمر کے مختلف طریقہ کار ہیں جو کہ ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ کچھ بچوں میں قوت سماعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ سن نہیں پا رہے ہوتے، تو اس کی وجہ سے وہ بولنا بھی دیر سے شروع کرتے ہیں، اور بچوں کی کم عمری کی وجہ سے یہ چیز دیر سے پک ہوتی ہے۔ تو جب اس طرح کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم نے ان کے باقی مائل سٹون بھی ساتھ چیک کرنے ہوتے ہیں، جس طرح سے بچے نے گردن کس عمر میں سنبھالی۔ عام طور پہ 3 سے 4 ماہ میں بچے گردن سنبھال لیتے ہیں، 6 سے 7 ماہ میں بچے آسرے کے ساتھ بیٹھنا شروع کرتے ہیں، 1 سال کی عمر تک بچے انڈیپینڈنٹلی چلنا شروع کر دیتے ہیں، 18 مہینے تک بچے خود اپنے ہاتھ سے کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ اگر باقی مائل سٹون ٹھیک جا رہے ہوں، بچہ باقی چیزیں تو نارمل کر رہا ہے مگر صرف بولنے میں پیچھے جا رہا ہے، تو اس کو آئسولیٹڈ لینگویج یا اسپیچ ڈیلے کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نیورولوجیکل ڈیزیزز کی طرف اپنا فوکس کرتے ہیں جن میں آٹزم اور ADHD شامل ہے۔ اس کی ایک ڈیٹیل ویڈیو ہم نے پہلے سے بنا رکھی ہے جس کا لنک یہاں پہ باٹم میں موجود ہے۔ آٹزم کے کیونکہ بہت زیادہ علامات ہوتی ہیں، جس طرح سے اکثر علامات لوگوں کو پتہ ہے کہ آئی کانٹیکٹ نہ کرنا، اپنے نام کو ریسپونڈ نہ کرنا، سیدھے پاؤں پہ چلنے کے بجائے پاؤں کی انگلیوں پہ چلنا، خطرے کا احساس نہ ہونا، اونچی جگہوں پہ ٹھہر جانا اور پتہ نہ چلنا کہ کب گر سکتے ہیں، اور اس طرح کی دیگر کئی علامات ہیں۔ آٹزم کا جو ڈائگنوسس ہے، جو تشخیص ہے، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ ہر آٹسٹک چائلڈ ایک بہت ہی یونیک اسپیکٹرم کے ساتھ آتا ہے، اس لیے اس کو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کہتے ہیں، کہ ان میں ہر بچے میں مختلف علامات کا کمبینیشن ہو سکتا ہے۔ ان میں سب سے اہم چیز کا جو رول ہے وہ اسپیچ تھیراپی کا ہے۔ میڈیسن کا رول وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اسپیچ تھیراپی پہ میں زیادہ فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر بچے کو ٹائم سے اسپیچ تھیراپی نہیں ملے گی تو جتنی دیر سے تھیراپی شروع ہوگی اتنی ہی دیر تک وہ چلے گی اور بچے کا ریکوری بھی اتنی ہی دیر سے ہوگی، اور کبھی کبھار یہ اسپیچ تھیراپی 7 سے 8 حد تک 9 سال تک بھی چلتی ہے۔ جتنی جلدی اس کا ڈائگنوسس ہو جائے، جتنی جلدی پیرنٹس کو کنونس کر لیا جائے، اتنی جلدی بچے کو ٹھیک ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔